نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن پاک سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق قواعد سیکھتے ہیں. تو بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف. بچوں، اس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے ننھے سے نعت خواں اور قاری صاحب موجود ہیں، جن کا نام ہے حافظ حمزہ عطاری. کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج آپ ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت کی کون سی آیات سنائیں گے؟ سورہ حاقہ کی چند آیات. ابتدا کریں گے سورہ حاقہ کی چند آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، حمزہ بھائی نے بڑے پیارے انداز میں سورہ حاقہ کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انہی آیات سے متعلق چند علم تجوید کے قواعد ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں، قرآن پاک عربی زبان میں نازل شدہ کتاب ہے اور عربی کے الفابیٹ کتنے ہیں؟ الفابیٹ کہتے ہیں حروف تہجی کو. کتنے ہیں؟ 29 یا 29؟ 29، 29.
بچوں ان 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف علت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف علت. اس کو مزید آسان سمجھتے ہیں. جب مدنی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، علم تجوید پڑھتے ہیں، تو انہی حروف علت کو ہم حروف مدہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کسی چیز کو دراز کرنا. تو حروف مدہ کا لفظی مطلب کیا ہوگا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، جنہیں ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی یہ حرف آئیں گے تو کھینچا جائے گا. ان کا ایک اصول ہے، ان کا ایک فارمولہ ہے، گویا کہ ان کا ایک قاعدہ ہے کہ یہ 3 حروف جب آئیں گے اور اس حالت میں آئیں گے، ایسی شیپ میں آئیں گے، تو پھر ان کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. وہ شیپ کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے، اور کھینچیں گے تو کتنا کھینچیں گے، یہ آج کے ہمارے گویا کہ اس ایپیسوڈ کا گویا کہ ہمارا یہ لیسن ہے. ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. آپ خود بتا دیں. الف مدہ، واو مدہ اور ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. یعنی یہ وہ حروف ہیں جو کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. لیکن ان کو کب کھینچ کے پڑھنا ہے، اس سے متعلق ہم آج اصول جانیں گے. جب بھی ہم کو الف نظر آئے گا، واو نظر آئے گا، یا نظر آئے گا، اس کو کھینچیں گے. پہلے دیکھیں گے کہ یہاں یہ واو جو آ رہا ہے یہ حرف مدہ کے طور پر آ رہا ہے یا ویسے آ رہا ہے. اسی طرح الف جب آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ الف جو ہے الف مدہ کے طور پر آ رہا ہے یا ویسے ہی آ رہا ہے. اسی طرح یا ہے تو یا بعض اوقات آپ کو نظر آئے گا لیکن وہ یا مدہ کے طور پر نہیں ہوگا. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہے، واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ یہ کب ہوتا ہے؟ تو اس کی پہچان ہم جانیں گے. بچوں ایک حرکت ہوتی ہے زبر، آپ نے دیکھی ہے کہاں پر ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر یا نیچے؟ اوپر. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حرکت ہوتی ہے لیکن وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور واو کی طرح ایک حرکت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش. اچھا، پیش اوپر آتا ہے یا حرف کے نیچے آتا ہے؟ ماشاءاللہ، زبر اور پیش حرف کے اوپر آتے ہیں اور زیر حرف کے نیچے. اچھا، ایک اور بات آپ کو میں سمجھاؤں گا. کسی حرف پر اگر جزم آ جائے، چھوٹی سی دال کی طرح ایک شیپ ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. اور جس حرف پر وہ جزم آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی. زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے اور پیش حرف کے اوپر. اور چھوٹی سی دال جس کو ہم جزم کہتے ہیں وہ جس حرف پر ہوتی ہے وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن. اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف، واو اور یا. اب ہم پہچانیں گے کہ وہ کون سی صورتحال ہوتی ہے، وہ کون سی حالت ہوتی ہے کہ جب الف مدہ ہوتا ہے، واو مدہ ہوتا ہے اور یا مدہ ہوتا ہے. وہ صورت کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہم جانیں گے. بہت ہی آسان ہے بچوں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی الف آئے اور اس سے پہلے زبر ہو، جب بھی الف آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر. تو وہ الف کیا کہلائے گا؟ الف مدہ. وہ کیا کہلائے گا؟ الف مدہ. جیسے با الف زبر با. اب یہاں با الف زبر با، اس میں الف جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. کیونکہ حرف مدہ کے لیے ضروری ہے کہ الف سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ شاباش. اسی طرح واو آئے اور واو خود ساکن ہو. واو خود کیا ہو؟ ساکن. ساکن کا مطلب آپ کو بتایا. مطلب کیا ہے؟ واو کے اوپر کیا بنا ہوا ہو؟ جزم لگی ہوئی ہو. چھوٹی سی دال کی طرح ایک علامت ہوتی ہے، وہ لگی ہو تو وہ ہوگی واو ساکن. ٹھیک ہے، واو ساکن. جب بھی واو پر جزم آئے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، کیا ہو؟ پیش. اچھا، اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ آپ یہ فارمولہ یہ بھی سمجھ لیں. واو بھی ایسی ہوتی ہے اور پیش کی شکل بھی واو کی طرح ہی ہوتی ہے، بالکل سیم ہوتی ہیں دیکھنے میں. ٹھیک ہے، تو جب بھی واو خود ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ. وہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ. جی کڈز مدی چل کے ناظرین، واو جب بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ. اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ واو پر جزم نہیں ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے اور اس سے پہلے بھی پیش آ رہا ہے، اس کو ہم واو مدہ کہیں گے؟ واو مدہ ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، واو پر خود جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر. اگر واو خود جزم والی ہے ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے
تو ہم اس واو کو، واو ساکن کو واو مدہ کہیں گے؟ نہیں۔ واو مدہ کے لیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش۔ جی اسی طرح یا مدہ، تو یا جب بھی قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ حرف یا آ رہا ہے تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جزم ہے یا نہیں۔ تو اگر جزم ہے یعنی چھوٹی سی دال والی علامت جزم کی بنی ہے، یا خود ساکن ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ یا سے پہلے والے حرف پر کیا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگی ہو تو وہ یا کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ وہ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ جس طرح واو مدہ کے لیے ضروری تھا کہ واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو، اسی طرح یا مدہ کے لیے ضروری ہے کہ یا خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہو؟ زیر۔ تو یہ ہوگا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی متحرک حرف کی جس طرح ادائیگی ہوتی ہے تو گویا کہ حرف مدہ کی اس جیسی دو ادائیگیاں ہوں گی، یعنی جتنی دیر میں ہم متحرک حرف پڑھتے ہیں ایک حرف، ٹھیک ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کتنا ڈیوریشن لگتا ہے، تو اب متحرک حرف کو اگر دو مرتبہ پڑھیں، دو متحرک حرف جب پڑھے جاتے ہیں، دو متحرک حرف جب پڑھے جاتے ہیں تو جتنی دیر لگتی ہے، جتنا ڈیوریشن لگتا ہے، اتنا ڈیوریشن ہم نے حروف مدہ کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے۔ آسان انداز میں یہ سمجھیں کہ متحرک حرف، دو متحرک حرف کو پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، دو متحرک حروف کو پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، جتنی ٹائمنگ لگتی ہے، اس ٹائمنگ اور اتنی دیر ہم حروف مدہ کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ قاری صاحب موجود ہیں، یہ ہمیں حروف مدہ کو کھینچ کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کو ہی کھینچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو سورہ حاقہ کی مبارک آیات آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان میں ہم پہچانتے ہیں کہ واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کوئی حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ آ رہا ہے تو بتائیں۔ ماشاءاللہ سب کو ہی پتہ ہے، کہاں پر ہے؟ ان کو مائک دیں جی، بتائیں گے پہلی آیت میں حروف مدہ میں سے کون سا حرف ہے؟ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے یا مدہ ہے؟ الف مدہ۔ کہاں پر ہے؟ حسابیہ میں۔ بس یہ ایک ہی جگہ ہے، اس سے پہلے دیکھیں آپ، حسابیہ سے پہلے کیا لکھا ہے؟ ما۔ یہاں الف مدہ نہیں ہے؟ ہے۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ ما، میم الف زبر ما، الف مدہ۔ اسی طرح حسابیہ میں دیکھیں سین پر زبر اور اس کے بعد الف، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے تو حسابیہ میں سین الف زبر سا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ، شاباش۔ آگے دیکھیں گے دوسری آیت مبارکہ، دوسری آیت مبارکہ میں کہاں الف مدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب مل کے ہی بتائیں گے سب۔ ہا الف زبر ہا، اچھا اسی طرح کاف الف زبر کا، یہاں دیکھیں دو نقطے والا کاف، قاف الف زبر قا۔ تو اس دوسری آیت میں یعنی آیت نمبر 27 میں کتنے الف مدہ آ رہے ہیں؟ 3۔ شاباش۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں ما اغنا عنی مالیہ، شروع میں دیکھیں میم الف زبر ما، یہاں دیکھیں مالیہ میں میم الف زبر ما۔ چلیں اب آیت نمبر 30 کو دیکھیں گے، خذوہ فغلوہ، یہاں دیکھیں حروف مدہ میں سے کچھ آ رہا ہے؟ واو مدہ۔ واو مدہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھتے ہی پہچان گئے، کہاں پر ہے؟ زال واو پیش زو، زال واو پیش زو، اور یہاں آگے دیکھیں گے لام واو پیش لو۔ جی قاری صاحب آپ کافی دیر سے خاموش دیکھ رہے ہیں، اب آپ ہمیں بتائیں گے جو لاسٹ آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے اس میں کوئی آپ کو حرف مدہ نظر آ رہا ہے؟ ثم فی، یہاں سے جی کہاں ہے؟ یا مدہ۔ کہاں پر ہے؟ فی پہ۔ پڑھ کے دکھائیں، اجے کر کے دکھائیں۔ فا یا زیر فی، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے آپ نے۔ فا یا زیر فی، شاباش، فا یا زیر فی، یہ کیا ہے؟ یا مدہ۔ تو ہمیں تینوں مثالیں مل گئی، الف مدہ کی بھی، واو مدہ کی بھی اور یا مدہ۔ اختتام پر دوبارہ اس کو دوہرا لیتے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی شاباش۔ تو آج
کے پروگرام میں کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے ایک بہت اہم سبق سیکھنے کی کوشش کی جس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے فضائل اور تعارف کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اس سیگمنٹ میں ہم آج ایک بڑی پیاری سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث بھی اس سورت کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کتنی عظمت والی سورت ہے۔ تو اس سورت کا نام ہے سورہ فتح۔ کیا نام ہے؟ فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی کی خبر ارشاد فرمائی، تو اس لیے سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ فتح۔ تو سورہ فتح کی فضیلت جانیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ سورت یعنی سورہ فتح مکے اور مدینہ شریف کے راستے میں نازل ہوئی۔ مکے اور مدینہ کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں تھے، تو دوران سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید ویسے ہی عظمت والا کلام ہے، اور پھر قرآن مجید میں سورہ فتح کی وہ شان ہے کہ صاحب قرآن یعنی نبی پاک علیہ السلام جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، دنیا کی ہر شے سے مجھے کیا ہے؟ پیاری ہے، محبوب ہے۔ تو ہمیں بھی سورہ فتح سے پھر کیا رکھنی چاہیے؟ محبت رکھنی چاہیے، پورے قرآن سے محبت کرنی چاہیے، اور جس چیز سے محبت ہو انسان اس سے اپنا دل لگاتا ہے۔ قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی ہم تعظیم کریں، اس کو چومیں، اس کو دیکھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید سنتے ہیں، اس کی ایک فضیلت ہے بچوں۔ سورہ فتح کی ایک فضیلت علماء بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے، یعنی یکم رمضان ہوتی ہے، صحیح ہے، پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے، جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے اور اس سورت یعنی سورہ فتح کو 3 بار پڑھ لیا جائے تو پورے سال رزق میں خوشحالی رہتی ہے۔ یعنی کہ رزق میں برکت رہتی ہے، سارا سال ہی بندے کے رزق میں کیا رہتی ہے؟ برکت رہتی ہے، اضافہ رہتا ہے، اس کو رزق کی پریشانی تنگی نہیں ہوتی۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں بچوں، اگر کشتی میں سفر کرتے وقت اس سورت کو یعنی سورہ فتح کو پڑھ لیا جائے تو کشتی سمندر میں ڈوبنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کی برکت سے بندے کو ڈوبنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی ہمیں برکتیں لینے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت لفظ معاف کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے یا لڑنا شروع ہو جائے تو اس سے لڑنے کے بجائے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں لڑنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو، ترجمہ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑے، بلکہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اور معاف کرنے کی تو کیا ہی بات ہے، ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ تو پیارے بچوں، معاف کرتے جائیے اور اپنے پیارے اللہ پاک کو خوش کرتے جائیے۔ ماشاءاللہ،
معافی سے متعلق ہم نے آج بڑی پیاری گفتگو سنی. پیارے بچوں, ہمیں یہ اپنی عادت بنانی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, حق تلفی کرتا ہے اور وہ بندہ مومن ہے, مسلمان ہے, تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. دل میں اس کے لیے دشمنی اور حسد رکھنی نہیں چاہیے, کینہ رکھنا نہیں چاہیے. مسلمانوں کے کینے سے, ان کی دشمنی سے اپنے دل کو کیا رکھنا ہے؟ صاف رکھنا ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی حق تلفی والا معاملہ کرتا بھی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں گے؟ ہم بندوں کو معاف کریں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے گا. کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ معاف کرو معاف کیے جاؤ گے. یعنی کہ بندہ جب بندہ ہو کر دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کرنے والے کو بھی معاف فرماتا ہے. اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہم نے کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے. اسکرین پر کچھ کلمات دکھائے جائیں گے, پیارے پیارے بچوں سے سوالات ہوں گے. میں وہ پورا کلمہ پیارے بچوں پڑھوں گا آپ کے سامنے. اس میں ایک اعراب مسنگ ہوگا, موجود نہیں ہوگا. آپ نے میری آواز سے پہچاننا ہوگا کہ کون سی حرکت ہے, زیر ہے, زبر ہے, یا پیش ہے, یا جزم ہے, کیا ہے, وہ مجھے آپ نے دکھانی ہوگی. سامنے باسکٹ موجود ہے, اس میں ساری حرکتیں موجود ہیں. حرکت سے مراد اعراب, زبر, زیر, پیش کی علامتیں اس باسکٹ میں موجود ہیں. آپ نے پہچاننا ہے کہ یہاں کون سی حرکت آنی چاہیے, وہ آپ نے مجھے دکھانی ہوگی. جی, تو کون کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سب نے یاد کھڑا کیا ہے. یہاں سے کس کو لینا چاہیں گے ہم؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مزمل. آ جائیں مزمل بھائی, آپ باسکٹ کے پاس پہنچیں. یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے سوائے ایک کے. آپ کا نام؟ علی رضا. آ جائیں علی رضا بھائی. مزمل اور علی رضا, ان کے درمیان گویا کہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور مقابلہ بہت آسان ہوگا. بچوں, میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 ایک کلمہ پڑھوں گا قرآن مجید کا, اور اسکرین پر آپ کو نظر بھی آئے گا, لیکن ایک اعراب, زبر, زیر, پیش وغیرہ جو حرکتیں ہوتی ہیں, ایک حرکت موجود نہیں ہوگی. آپ نے میری آواز کے ذریعے اندازہ لگانا ہوگا اور مجھے وہ حرکت دکھانی ہوگی, اس کی علامت دکھانی ہوگی. جی علی رضا, آپ کے لیے پہلا کلمہ ہے سیقولو. اب دیکھیں یہاں پر حرکت موجود نہیں ہے, کون سی ہونی چاہیے؟ یہ تو الف ہے, زبر ہے. یہ اوپر آئے گا یا کہ یہ نیچے آئے گا؟ اوپر آئے گا. ان کا جواب ایسے کیسے درست ہے؟ دیکھتے ہیں. جی دکھائیں. زبر آ رہا ہے, ان کا جواب اب کیا ہے؟ درست پہلے بھی تھا, لیکن اب ہمیں کنفرمیشن ہو گئی ہے. جی مزمل بھائی, آپ کے لیے تھوڑا سا بڑا کلمہ ہے, عن قبلتہم. آپ دیکھیں تا کہ اوپر زبر ہے, نیچے زیر ہے, اوپر پیش ہے, جزم ہے, کیا ہے آپ دیکھیں. عن قبلتہم. ہاں اب بتائیں گے یہ کہاں آئے گی, تا کے اوپر یا تا کے نیچے؟ نیچے آئے گا زیر. تا کے نیچے آئے گا یعنی کہ زیر ہوگی. جی دیکھتے ہیں. عن قبلتہم, تا کے نیچے زیر ہے, ان کا جواب جی علی رضا بھائی, چھوٹا سا کلمہ ہے آپ کے لیے, یہدی. یہدی, اب دال کے اوپر ہے, نیچے ہے, کیا ہے پہچاننا ہے آپ نے. یہدی کہاں آئے گا یہ, دال کے اوپر نیچے؟ دال کے نیچے زیر ہے. دال کے نیچے زیر ہے, سب کچھ بتا دیا انہوں نے. جی دکھائیں گے. دال کے نیچے زیر ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے. مزمل, آپ کے لیے اگلا لفظ ہے بغافلن. اب دیکھیں لام پر کیا ہونا چاہیے, بغافلن. جو حرکت آ رہی ہے آپ کو سمجھ, اس کا سیمپل دکھائیں گے آپ, اس کی علامت دکھائیں گے ہمیں. بغافلن, یہ تو ایچ ہے, مائک میں بتائیں گے یہ ہے کیا؟ تنوین کی. بیٹا تنوین تو ہے, کون سی؟ 2 زیر. ایسے دکھائیں گے نا. 2 زیر. جب یہ 2 زیر ہوگی تو یہ کہاں آئے گی, لام کے اوپر یا لام کے نیچے؟ یہ دائیں بائیں؟ نیچے. نیچے آئے گی. جی دیکھتے ہیں. بغافلن, لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے, ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی علی رضا بھائی, آپ کے لیے اگلا کلمہ ہے تقلبا. قاف کے اوپر کیا ہے یا قاف کے نیچے کیا ہے؟ تقلبا. مائک میں بتائیں گے. قاف کے اوپر زبر ہے. قاف کے اوپر زبر. جی قاف کے اوپر زبر ہے, تو ان کا جواب غلط نہیں ہے. جی مزمل بھائی, آپ کے لیے اگلا کلمہ ہے یعرفونہ. نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر. مائک پہ بتائیں گے. نون کے اوپر زبر ہے. نون کے اوپر زبر ہے, دیکھ لیتے ہیں. نون پر زبر ہے, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی
मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक मजीद प्यारी प्यारी मालूमात लेकर हाजिर होंगे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया